جزاك الله الموقف للمبارك. آپ کے وقت اور رقم کو بچانے کے لیے میں کون ہوں عبداللہ کی کتاب انسان کون ہے، اس کے خاص خاص مواد میں نے نوٹ کیا ہے، کیونکہ یہ کائنات اور انسان اتنی بڑی کائنات انسان کو بنانے کے لیے، انسان کی اس جسم کی پرورش کے لیے اللہ پاک نے پہلے پیدا فرمایا، پھر انسان کو اس کائنات سے اربوں سال پہلے پیدا کیا تھا اور اس جسم کی پرورش کے لیے اور آزمائش کے لیے اس دنیا میں ہے۔ تو انسان کیا ہے جو اللہ کے بعد ہے، اللہ کے تمام مخلوق میں اللہ کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ تو میں کون ہوں، آپ کون ہیں، اس پر آپ لوگوں کو کتاب خرید کر رقم ضائع کرنے اور پڑھنے میں ہفتے لگا کر وقت ضائع کرنے میں نے یہ آپ کی وقت اور رقم کو بچانے کے لیے جمع کیا ہے۔ یہاں پر میرے پاس جو کتاب ہے میں کون ہوں، اس کی مختصر اور جامع تصویر میں نے یہاں پر جمع کیا ہے اپنے الفاظ میں، جو آج میں آپ لوگوں کو موٹا پیش کروں گا۔ انسان خود اور تمام انسان کو نظر آنے والا اشیاء آرڈینری میٹر، انسان خود اور تمام انسان کو نظر آنے والا اشیاء کو سائنس اپنی زبان میں آرڈینری میٹر کہتی ہے۔ بنے ہوئے ہیں یہ کائنات کے 5% حصے پر موجود ہے۔ یہ آرڈینری جو میٹر ہے یہ کائنات کے 5% حصے پر موجود ہے، جبکہ باقی کائنات کے 95% حصے پر ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی پر مشتمل ہے۔ ایک ڈارک میٹر ہے، ایک ڈارک انرجی ہے۔ اس کائنات کو ٹیلیسکوپ کی جگہ اگر مائکروسکوپ کی مدد سے دیکھا جائے تو انسان ایک تیسری قسم کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور سائنسدان پریشان ہے۔ ہماری سورج کے گرد 8 سیارے گردش کر رہے ہیں۔ یہ تمام سیارے مخصوص کروڑوں کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوتے ہیں۔ مثلا زمین اور مریخ کے بیچ 63 کروڑ کلومیٹر کا فاصلہ موجود رہتا ہے، صرف اور زمین اور مریخ کے درمیان 63 کروڑ کلومیٹر۔ اب چھوٹی دنیا کی نیوکلس کے گرد الیکٹرونز بیک وقت ساری جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ الیکٹرونز کی جانب دیکھیں گے تو عین اسی لمحے میں الیکٹرونز اپنی تمام غیر قانونی حرکات کو چھوڑ کر واپس اپنی مخصوص جگہ پہنچ جائیں گے۔ بیک وقت ایک سے زائد کا مطلب کاٹ سکتے ہیں، حرکات ایک سے زائد حرکات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو الیکٹرونز ہے ایک سے زائد حرکات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کروڑوں میں دور ان کو بھی دیکھیں گے اور یہاں بھی دیکھیں گے۔ یہ الیکٹرونز اپنی چھلانگوں میں زمان و مکان استعمال نہیں کرتے، نہ وقت نہ جگہ استعمال کرتے ہیں۔ الیکٹرونز کو ہماری نظروں کا احساس کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم نظر کرتے ہیں تو وہ حرکت کرتے ہیں، وہ زمان مکان کی قید سے آزاد ہے۔ پھر انسان بھی تو ایٹم سے مل کر بنا ہے۔ الیکٹرونز جو ہے ہم نظر کرتے ہیں تو وہ ساکت ہو جاتے ہیں، نظر اٹھاتے تو حرکت کرتے ہیں۔ نیپچون ستارہ اور زمین کے بیچ 4.6 ارب کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یہ جو کائنات ہے ظاہری جو ہمیں نظر آتی ہے اس کی بات میں کر رہا ہوں۔ روشنی کو زمین سے نیپچون جو ستارہ ہے تک پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ روشنی کو زمین سے نیپچون تک پہنچنے میں 4 گھنٹے لگتے ہیں۔ اگر
الیکٹرونز کو اٹھا کر زمین سے نیپچون پر لے جایا جائے تو تب بھی یہ دونوں الیکٹرون آپس میں بیک وقت تعلق قائم رکھتے ہیں۔ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کائنات میں ہر میٹر کا ایک اینٹی میٹر موجود ہے، ہر میٹر کا اینٹی میٹر موجود ہے۔ تو پھر یہ سوال بنتا ہے کہ انسان بھی تو ایٹم سے مل کر بنا ہے، کیا اس کائنات میں ہر انسان کا اینٹی میٹر سے بنا ہوا ایک ہمزاد موجود ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں اور میری اینٹی میٹر سے بنے ہمزاد میں سے میں کون ہوں؟ یہ انسان کون ہے؟ میں ہوں یا میرا ہمزاد میں ہوں؟ شعور ہی ہے جس کی وجہ سے آپ چیزوں کو سوچتے ہیں۔ اس دنیا کا وجود صرف شعور کی بدولت ہے۔ اس کائنات کا وجود جو ہے شعور کی بدولت۔ اگر شعور نہیں ہے تو کائنات ہے ہی نہیں ہے، آپ کی شعور نہیں ہے۔ لیکن ہمارے اندر یہ الگ دنیا کیسے آباد ہوتی ہے؟ اگر اپنی ذات اور اپنی ماحول سے آگاہ ہو جانے کا نام شعور ہے، تو اگر یہ شعور ہے تو آپ کے اپنے اندر ایک اداسی محسوس ہو تو ساری دنیا کی رونقیں ختم ہو جانا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کے اپنے ہی اندر کوئی ہمیشہ موجود رہتا ہے، اندر ہی کوئی ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ آپ سو جائے تو آپ کے لیے خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے، آپ کی خاموشی کی چادر اوڑھ لیتا ہے، اور قدم قدم پر آپ کو مشوروں سے نوازتا ہے۔ ایک اندر ہے خفیہ، اب سوتے ہو تو آپ کی رکھوالی کرتی ہے، ایک آواز جو آپ اپنے کانوں سے نہیں سنتے، جو آپ کے اپنے اندر موجود رہتی ہے، اور آپ کی مستقبل کی ساری منصوبہ بندی یہی آواز کرتی ہے۔ آپ کی مستقبل کی منصوبہ بندی یہی آواز کرتی ہے۔ یہ جو آواز ہے یہ آپ کی منصوبہ بندی کرتی، اندر کی ایک آواز۔ آپ کبھی مایوس ہو تو، یہ بچی بہت بڑا پریشان کر رہی ہے، آپ کبھی مایوس ہو تو آپ کو حوصلہ بھی یہی آواز دیتی ہے۔ اب اگر مایوس ہے تو اندر سے ایک آواز دیتی ہے، حوصلہ دیتی ہے۔ کسی ایک آواز کی صورت میں گونجتے ہیں، وہ کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ دیتا ہے، آپ کے ساتھ دیتا ہے۔ اسی ایک آواز کو خیال کا نام دیا گیا۔ اگر کوئی تخیل کی صحت اچھی ہو، آپ کی کوئی تخیل کی صحت اچھی ہو، وہ تخیل اچھی ہو، تو اس کے آواز آپ کے اندر ایک پوری فلم چلنے لگتی ہے۔ یہی تصاویر اور آواز مل کر آپ کی ایک خیالوں کی دنیا قائم کر دیتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی دنیا ہوتی ہے، یہ صرف آپ کی دنیا ہوتی ہے۔ ایک اندر ایک دنیا ہے، کوئی کتنی بھی بڑی مشین لگا کر اندر کی دنیا کی کھوج نہیں لگا سکتا، اور کوئی دوسرا انسان آپ کی اس دنیا میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اندر کی دنیا کی باتیں آپ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ مثال، موبائل گر جائے تو آپ کو درد ہوتی ہے، مگر موبائل کو کیوں نہیں ہوتی؟ درد نہیں ہوتی، موبائل کیوں درد ہوگی؟ کیونکہ اس کے اندر کوئی انسان، کوئی ایک شے، کوئی ایک کائنات ہے ہی نہیں۔ کیونکہ آپ کے موبائل کے اندر آپ کی طرح ایک میں موجود نہیں ہے۔ آپ کے موبائل کے اندر آپ کی طرح ایک میں اندر موجود نہیں ہے، تو اس کو کیوں درد ہوگی؟ احساسات آپ کے شعور کا اہم پہلو ہے۔ جو احساسات ہے، جذبات ہے، خیالات ہے، یہ شعور کا اہم پہلو ہے۔ ہر انسان کی جذباتی کیفیات دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں۔ جذباتی جو کیفیت ہے ہر انسان کی دوسرے انسان سے مختلف ہوتے ہیں، اور ان کا اظہار بھی ہر انسان مختلف طریقوں سے کرتا ہے۔ جو اندر کی جو کیفیات ہے ان کی اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جذبات کا اظہار خاموشی سے کرتے ہیں، کچھ لوگ باتوں سے، تو کچھ اپنے اعمال سے۔
اپنے اندرونی جو جذبات ہیں ان کا اظہار کرتے ہیں، کیفیات کا، احساسات کا، لیکن الگ طریقے سے۔ کچھ لوگوں کی باتوں کا تعلق ان جذبات سے بالکل الگ ہوتا ہے، ان کے اندر جذبات الگ ہوتا ہے اور باتیں الگ ہوتے ہیں، ان کو جذبات کے متعلق باتیں کرنا نہیں آتا۔ کچھ لوگوں کو اپنے جذبات کے مطابق باتیں کرنا نہیں آتا، اپنے سوا کسی دوسرے کے جذبات کا اندازہ یا جذباتی کیفیات کا اندازہ لگانا ایک ناممکن بات ہے، بہت مشکل بات ہے۔ اگر انسان مستقبل سے مایوس ہو جائے تو اس کا اکثر وقت اپنے ماضی کے ساتھ گزرنے لگتا ہے۔ شعور کے 4 مختلف پہلو ہیں: خیالات، احساسات، جذبات، یادداشت، یادیں۔ یہ چاروں مل کر آپ کے اندر ایک الگ دنیا قائم کر دیتی ہے، پھر آپ کے سوا اس دنیا میں کسی اور شخص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ملتی۔ یہ ہے 10 افراد، صرف 10 افراد نہیں، مختلف قسم کے 10 کائناتیں ہیں، ایک چھت تلے اکٹھی ہو چکی ہے۔ اگر 10 بندے ایک گھر میں اکٹھے ہیں تو وہ 10 کائناتیں ہیں۔ ہر انسان کے اندر کی حالات دوسرے کے اندر کی دنیا کے حالات سے اکثر مختلف ہوتے ہیں۔ ایک گھر میں مسکرا کر باتیں کرنے والے افراد میں سے کس کے احساسات کیا ہے، جذباتی کیفیات کیا ہے، کون اس وقت کیا سوچ رہا ہے، کسی بھی انسان کے اندر کے حالات جاننا ناممکن ہے۔ مگر یہ ممکن ہوتا تو کتنا فساد چند ہی لمحات میں برپا ہو جائے گا۔ کچھ چیزیں حجاب میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہے، کچھ چیزیں حجاب میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آپ کی اندرونی دنیا کی خاتمہ ہی آپ کی خاتمہ ہے۔ اگر آپ اندر سے جو ہے، آپ کے اندر جو جذبات ہیں ان کا خاتمہ ہوئے تو یادداشت چھن جائے، آپ کے اندر کی یادداشت چھن جائے تو تم آدھا رہ جائے گا۔ اگر یادداشت چھن جائے تو تم آدھا رہ گیا۔ اگر آپ کے اندر سے احساسات اور جذبات بھی نکال دی جائے، یادداشت چھن جائے تو آدھا رہ گیا۔ اگر مطلب احساسات اور جذبات بھی نکال دی جائے تو مزید آدھا ہو جائے گا، مزید آدھا ہو جائے گا۔ اگر خیالات بھی چھن جائے تو آپ کی دنیا تباہ ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ مطلب آپ سے وہ تو ختم ہو جائے گا مثلاً۔ لیکن ہر روز رات کو ہماری دنیا نیند میں تباہ ہو جاتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ پاک نیند کی مثالیں دے کر ہمیں سمجھاتا ہے۔ نیند میں ہم تباہ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ہماری دنیا نیند میں تباہ ہو جاتی ہے۔ جو اندر کی اصل دنیا ہے، نیند کی شکل میں موت آ لیتی ہے۔ ہر صبح انسان نیا جنم لیتا ہے، ہر صبح انسان نیا انسان جنم لیتا ہے۔ یہ نیند فطرت کی رازوں میں سے بہت بڑا راز ہے۔ نیچر کی رازوں میں سے نیند جو ہے یہ بہت بڑا راز ہے، یہ بہت بڑا راز ہے۔ جو نیند ہے نا یہ بہت بڑا راز ہے۔ نیند جو ہے یہ فطرت کی رازوں میں بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے۔ نیند کی شکل میں ہمارا شعور کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ اب یہ ایک اور دوسرا سوال آ گیا، نیند کی شکل میں ہماری یہ جو نیچر ہے یہ کیسے ختم ہو جاتا ہے؟ جس چیز کو اپنے اندر آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز کو اپنے احساسات کے مطابق بیان کرنا ناممکن سی بات ہے۔ احساس کو احساسات کے مطابق اپنے محسوسات کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ کچھ شعراء مثالوں کے میٹر کے مطلب مادی چیزوں کے مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے شعر شاعری کو سننا لطافت اور احساسات کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے۔ اسی وجہ سے شعوری تجربات کا ٹھیک موازنہ کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ شعور ایک مشکل پہیلی ہے، ہم بجانے کہتے ہیں اپنی زبان میں، پہیلی ہے، مشکل پہیلی۔ اس مادی کائنات میں خیالات، احساسات اور جذبات جیسے غیر مادی چیزیں کیسے پائے جاتے ہیں؟ اس کائنات میں شعور کا پائے جانا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اب ایک جاگتے ہوئے میرے اندر یکدم شعور کس طرح سے پیدا ہو جاتا ہے؟
نیند سے بیدار ہوتی ایک شعور میرے اندر بیدار ہو جاتا ہے، تو وہ کس طرح سے بیدار ہو جاتا ہے؟ ہمارے اندر ڈر کا احساس کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ ہم انسان ایک دوسرے سے محبت کیسے کرتے ہیں؟ ہم اس لامحدود کائنات میں ایٹمز کی شکل میں ایک بہت چھوٹا سا حصہ تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہمارے اندر ایک بالکل مختلف قسم کی دنیا بھی آباد رہتی ہے، مختلف قسم کی دنیا بھی آباد رہتی ہے۔ اسی بے جان ایٹمز والی کائنات میں یہ شعور کیسے پیدا ہو گیا؟ اب یہ سوالات ہیں۔ شعور کے لیے الیکٹرونز اپنی چال چلن کو کیوں روک لیتے ہیں؟ میں جب شعور سے ایٹمز کی طرف دیکھتا ہوں وہ تو ساکت ہو جاتے ہیں، جب میرے نظر کے ساتھ ان کا حرکت لگا ہوا ہے، مطلب میں دیکھتا ہوں تو حرکت ختم کرتے دیتے ہو۔ آخر یہ انسان کون ہے؟ میں کون ہوں؟ یہ انسان کون ہے؟ میں کون ہوں؟ آپ کون ہیں؟ میری ذات کے باہر ستاروں کے کہکشاؤں سیاروں سے بنی ایک لامحدود کائنات موجود ہے، لامحدود کائنات، جب احساسات، جذبات، خیالات اور یادوں سے بنی ایک مکمل کائنات میرے اندر ہی وجود کے اندر موجود ہے۔ اس کائنات سے بھی بڑی ایک کائنات۔ ان دونوں کائناتوں کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ سوالات ہیں۔ کیا یہ مادی کائنات بھی میرے شعور کا حصہ ہے، یا پھر میں اس ایٹم سے بنی مادی کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوں؟ کیا یہ دنیا خوابوں کی طرح میرے شعور کا حصہ ہے؟ ان سوالوں کا جواب دنیا میں کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے، کوئی سائنسدان اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، مگر انسانی علم میں ان سوالوں کا کافی نظریات پائے جاتے ہیں، جن 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کی نظریہ ہے۔ ایک نظریہ سائنسدانوں نے دیا ہے 13.8 ارب سال پہلے بگ بینگ کی نظریہ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ نظریہ تو اس سے آگے کچھ بھی نہیں جانتے، بس یہ کہتے بگ بینگ ہو گیا۔ یہ تو قرآن کانت رتقن ففتقناہما، الفتق چینل میں یہاں سے لیا ہے، مطلب رتق تھے ہر چیز، فتق دھماکہ کیا اللہ نے کھول دیا۔ یہ تو اس سے پیچھے یہ جو سائنسدان ہے یہ ابھی 1400 سال بعد یہ نظریہ پیش کیا ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے دیا تھا، لیکن سائنسدان اس سے آگے ابھی نہیں جا سکے۔ کیوں؟ وہ کچھ نہیں جانتے، یہ کیوں اور کیسے ہوا وہ کچھ نہیں جانتے۔ یہ بگ بینگ تو ہو گیا، وہ نظریہ دیتے، لیکن کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کو سائنسدان نہیں جانتے۔ اگر اس سے پہلے کچھ موجود تھا یا نہیں تھا، اگر موجود تھا تو کیا موجود تھا؟ اگر بگ بینگ کے نظریے یہ دیتے سائنسدان تو یہ کیوں ہوا، اور اگر یہ بگ بینگ سے پہلے موجود کیا تھا، اگر موجود تھا تو کیا موجود تھا، اگر موجود نہیں تھا تو یہ دھماکہ کیسے ہوا، اگر موجود کچھ بھی نہیں تھا دھماکہ ہوا تو دھماکہ کیسے ہوا؟ ان سوالوں کا کوئی جواب موجود نہیں، سائنسدانوں کے پاس ان سوالوں کا جواب موجود ہی نہیں۔ بگ بینگ تاریخ کا ایک الگ نظریہ ہے۔ سائنسدانوں کا آج سے 4.5 ارب سال پہلے ہمارے سورج کا ایک ستارے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، جس کے نتیجے میں ہماری زمین وجود میں آ گئی، ابتدا میں آتشی طرح تھا، وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر بے جان ایٹم سے خود بخود پہلا جاندار کھلیا سیل۔ اب دیکھو، سائنسدانوں کا آج سے 4.5 ارب سال پہلے ہمارے سورج کا ایک ستارے کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، اب ان کا نظریہ دیکھو، جس کے نتیجے میں ہماری زمین وجود میں آ گئی۔ ابتدا میں آتشی طرح تھا، وقت گزرنے کے ساتھ زمین پر بے جان ایٹم سے خود بخود پہلا جاندار کھلیا سیل پیدا ہو گیا۔ یوں فزکس سے کیمسٹری کو جنم دیا، اور کیمسٹری کے کوکھ سے بیالوجی برآمد ہو گئے، اور بے جان ایٹم سے پیدا ہونے والا خلیہ منظم تھا، اور یہ ایک خلیہ اپنے جیسے مزید خلیے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا تھا۔ اگلے کئی ارب سال تک
ایسے منظم انداز میں آگے بڑھتا رہا کہ اس ایک خلیے نے زمین پر دیگر جانداروں کو بھی جنم دیا۔ یہ تمام جاندار اسی ایک خلیے کے پیداوار ہے۔ وہی خلیہ آج انسان اپنے بارے میں تخلیق کرنے لگا، جو خلیہ تھا آج اپنے بارے میں انسان تخلیق کرنے لگا۔ یہی آرائے موجود ہے، یہ رائے موجود ہے، مگر ٹھوس شواہد ناپید ہے، کوئی ٹھوس مضبوط دلیل نہیں دے سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادی کائنات میں شعور کیسے پایا جاتا ہے؟ اب اصل انسان کون ہے؟ یہ جو شعور ہے انسان کے اندر، یہ کیسے پایا جاتا ہے؟ عقلی اور منطقی اعتبار سے ایک مادی چیز غیر مادی چیز کو جنم نہیں دے سکتا ہے، غیر مادی چیز کو جنم نہیں دے سکتا ہے۔ خوشی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ اب دیکھو یہ شعور کے ساتھ خوشی کی بے تعلق ہے۔ مثال، انسانی جسم 3 قسم ہارمون پائے جاتے ہیں، جسم کے اندر بھی 3 قسم ہارمون پائے جاتے ہیں۔ یہاں سے کچھ نہیں پتہ، اگر ہمارے جسم میں ان چھوٹے چھوٹے مادی ذرات ان ہارمون کی تعداد کو بڑھائے تو ہم خوشی محسوس کرتے ہیں، مگر کیسے؟ یہ ہارمون مادی چیزیں ہیں اور خوشی ایک غیر مادی احساس۔ اب یہ مادی چیز اس ہارمون سے ہے غیر مادی احساس، تو ایک مادی چیز غیر مادی چیز کو کیسے جنم دے سکتی ہے؟ یہ کیسے جنم دے سکتی ہے؟ اگر میرے جسم میں چند ذرات کی تعداد بڑھ جائے تو خوف، غصہ، خوشی اور غم جیسی چیزیں محسوس کرتا ہے۔ اب دیکھو کیا تمام احساسات میرا وہم ہے؟ یہ سائنسدان سارا اپنے دماغ کے چالوں کے شکار ہو چکے ہیں، یہ اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں۔ انسان کے اندر موجود دنیا حقیقت ہے اور لافانی ہے۔ یہ جو انسان کے اندر جو موجود ہے، یہ جو ہے یہ حقیقت ہے، لافانی ہے، جبکہ یہ کائنات ایک سراف ہے۔ ویسے پانی نظر آتی ہے، پانی نہیں، چمکتی ہے، ایک چیز ہے، ایک دھوکہ ہے۔ کچھ سیانوں کا رائے یہ بھی ہے کہ شعور اور کائنات دونوں حقیقت ہے، اور اس کائنات کا ہر ذرہ کسی نہ کسی درجے میں شعور رکھتا ہے۔ اس کائنات میں موجود ہر چیز باشعور ہے، مگر یہ تمام حضرات اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، کسی کو ذرا سی اندازہ نہیں کہ یہ انسان کون ہے۔ اب انسان کون ہے اس کا کسی کو کوئی اندازہ ہی نہیں۔ انسان میں ایک ہی خواہش پائی جاتی ہے کہ میری حقیقت میں انسان میں ایک ہی خواہش پائی جاتی ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو۔ ایک ہی خواہش ہے انسان کا کہ میری ہر خواہش پوری ہو، یہ ایک ہی خواہش ہے، لیکن تمام انسان مل کر بھی ایک انسان کی یہ ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ ایک سوال ہے، یہ ایک ہی انسان کی خواہش، یہ تمام انسان مل کر ایک غنی کی خواہش پوری نہیں کر سکتے، ایک اسلم کی خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت کی ساری زندگی کی تمام بھاگ دوڑ محض اسی ایک خواہش کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ تمام بھاگ دوڑ انسان کی یہ جو حرکت مرکات نظر آتے ہیں نا، یہ سارے جو ہے یہ انسان کی مطلب پتہ ہے ایک خواہش پوری نہیں کر سکتے۔ یہ بھاگ دوڑ میں اسی ایک خواہش کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ اس کائنات میں ہر کامیاب کے اوپر ایک کامیاب اور ہر ناکام کے نیچے ایک بڑا ناکام موجود ہے، مگر کامیابی کے سیانوں کے بنائے ہوئے اصول ہے۔ یہ جو کامیابی کے لیے یہ اصول، وہ اصول لکھتے ہیں نا جو سیانے، کچھ لکھتے ہیں کہ محنت کامیابی کا اصول ہے، کچھ لکھتے ہیں کہ مقصد کا انتخاب، کچھ لکھتے ہیں کہ مستقل مزاجی، منصوبہ بندی، خود اعتمادی، مثبت رویہ، بات چیت کا سلیقہ، تخلیق کی صلاحیت، معاملات کے تہہ تک جانے کی صلاحیت، قائدانہ صلاحیت، عادات بہتر کرنے کی۔ اس کائنات کے 95% حصے کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ اس کائنات کے جو نظر آتی اس کے 95% حصے کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، جبکہ باقی 5% کائنات کے محدود حصے کو ہم دیکھ سکتے ہیں، صرف 5% کو دیکھ سکتے ہیں، محدود حصے کو محسوس کر سکتے ہیں اور کسی حد تک استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان 5% حصے کے بھی مکمل حقیقت ہمارے نظروں سے اوجھل ہے۔
اس وقت جب ہم آسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آسمان کو نہیں اس کی ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آسمان کو ہم دیکھ رہے ہو تو آسمان کو جو نظر آتے ہیں ان کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, ان کی ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ موجود ہے یا نہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے. اب دیکھو اس کے لیے ہزاروں سال چاہے, ہزاروں سال ان کی اصل حال کو دیکھنے کے لیے. ہم انسان صرف ایک نقطے کے قیدی ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ ہمیں ہماری اندر کی دنیا میں بھی ایک بالکل اجنبی چیز ہو اور ناقابل فہم چیز ہو. ساری باتیں ہمارے عقل سے بلاتر ہیں. کیا ہم وقت کو شکست دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. ہم وقت کو شکست نہیں دے سکتے. مالک یوم, وقت کے مالک اللہ ہی ہے. ہم وقت کو شکست نہیں دے سکتے. سائنسدان تھک چکے ہیں وقت کو قابو میں لانے کے لیے اور وقت کو شکست دینے کے لیے. خواہشات کا سفر کبھی ختم نہ ہونے والی دائرے کا سفر ہے. اب میں مزید جو ہے خواہشات پر مبنی تفصیل نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا. والسلام.